بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی مسلم دنیا کے ایک فلسفی، مفکر، ماہر طبیعیات، ماہر معدنیات، ماہر فلکیات، ماہر نباتات اور سائنسدان ہیں، لیکن آپ کی اصل پہچان ریاضی، جیومیٹری اور فلکیات ہیں۔ ان مضامین میں البیرونی کی اس قدر خدمات ہیں کہ ان خدمات کے نتیجے میں ان کو نہ صرف اسلام بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے ماضی کے سائنسدانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے وقت سے اتنا آگے تھے کہ آپ کے بہت سے دریافت کیے ہوئے عوامل آپ کے ہمسر سائنسدانوں کے لیے ناقابل فہم تھے۔ البیرونی 5 ستمبر 973 کو خوارزم کے شہر قاس میں پیدا ہوئے۔ قاس شہر دریائے جیحون کے مشرقی کنارے پر واقع تھا۔ اس کے ارد گرد کئی مضافاتی بستیاں تھیں، جن میں سے ایک بستی کا نام بیرون تھا۔ اس بستی میں ایک یتیم بچہ پرورش پا رہا تھا جس کا نام محمد بن احمد تھا۔ یہ بچہ قدرتی مناظر کا دلدادہ تھا، دن بھر باغات میں پھرتا، خوبصورت پہاڑوں پر چڑھ جاتا اور جب شام کے وقت گھر لوٹتا تو اس کے ہاتھوں میں ریحان کی کونپلیوں اور ٹینیوں کا ایک گلدستہ ہوتا جس سے وہ گھر میں ایک پیالے میں سجا دیتا، اور جب شام کے وقت ہوا چلتی تو اس گلدستے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل جاتی اور اس غریب خانے کو مطر کر دیتی۔ بس اسی وجہ سے اس کی ماں اس بچے کو ابو ریحان کہہ کر پکارتی۔ ایک دن البیرونی جنگل میں گھوم رہا تھا کہ اس کے نباتات کے یونانی عالم سے ملاقات ہوئی جو ایک باغ سے پھول توڑ رہا تھا اور درختوں کو کاٹ رہا تھا۔ البیرونی دوڑ کر اس عالم کے پاس گیا اور احتجاج کرتے ہوئے کہنے لگا، جناب آپ پھول کیوں توڑ رہے ہو اور پودے کیوں کاٹ رہے ہو؟ یہ سن کر یونانی عالم ہنس پڑا اور کہنے لگا، بیٹے میں ان پھولوں اور درختوں کو علم کی خاطر جمع کر رہا ہوں اور ان کے استعمال سے مختلف ادویات بناتا ہوں جو مختلف بیماریوں کے علاج میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ سن کر البیرونی خوشی سے کہنے لگا کہ آپ نباتات کے عالم ہیں۔ یونانی عالم نے پیار سے کہا، ہاں میرے بیٹے، اور کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں پھولوں اور درختوں سے بہت پیار ہے۔ البیرونی نے کہا، میں تو تمام قدرتی مناظر سے محبت کرتا ہوں۔ البیرونی یونانی عالم سے روزانہ کی بنیاد پر علم حاصل کرنے لگ گیا اور نباتات کے بارے میں علم سیکھتا رہا۔ اس وقت البیرونی کی عمر صرف 11 برس تھی۔ 3 سالوں تک البیرونی نے اس عالم سے یونانی اور سریانی زبانوں میں مہارت حاصل کی اور یونانی علم سے پودوں کی دنیا کے بارے میں بہت کچھ سیکھ لیا۔ یونانی عالم نے اپنے وطن یونان لوٹنے سے پہلے البیرونی کو فلکیات و ریاضی کے عالم ابو نصر منصور علی کی خدمت میں، جو کہ خوارزمی خاندان کا شہزادہ تھا، کے پاس بھیج دیا۔ ابو نصر نے البیرونی کے لیے الگ گھر تعمیر کروایا اور وظیفہ بھی مقرر کیا۔ ابو نصر ہر روز البیرونی کو فلکیات اور ریاضی کا علوم سکھاتا رہا۔ البیرونی نے ریاضی، علم حیات، تاریخ اور جغرافیہ میں ایسی عمدہ کتابیں لکھیں جو اب تک پڑھائی جاتی ہیں۔ البیرونی کی ایک مشہور کتاب قانون مسعودی ہے جو اس نے محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مسعود کے نام پر لکھی۔ یہ علم فلکیات اور ریاضی کی بڑی اہم کتاب ہے۔ اسی کتاب کی وجہ سے البیرونی کو ایک عظیم سائنسدان اور ریاضی دان سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے علم حیات، طبیعیات، تاریخ، تمدن، ارضیات، کیمیا اور جغرافیہ وغیرہ پر 150 سے زائد کتابیں لکھیں۔ جہاں پر گیلیلیو کو دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بتایا جاتا ہے جو 16ویں صدی میں پیدا ہوا، اس سے 700 سال پہلے البیرونی وہ کام کر چکا ہے جو گیلیلیو اور نیوٹن کو ملا بھی دیں تو ان کے مشترکہ کام سے بھی زیادہ کام اکیلے البیرونی نے کیا ہے، اور تمام ریسرچ جو گیلیلیو اور نیوٹن نے کی ہے وہ تمام انہوں نے البیرونی کی کتابوں اور کاغذات سے کی ہے جو انہوں نے اسپین اور اندلس سے حاصل کی تھیں۔ یہ کھنڈرات ضلع جہلم کے قریب واقع ہیں۔ یہ کوئی عام کھنڈر نہیں بلکہ 11ویں صدی کے مشہور سائنسدان ابو ریحان البیرونی کی لیبارٹری ہے جس میں انہوں نے زمین کی صحیح پیمائش کا اندازہ لگایا تھا۔ البیرونی کے مطابق زمین کا قطر 3928.77 تھا، جبکہ موجودہ جدید ناسا کی کیلکولیشن کے مطابق 3847.80 ہے، یونی کے صرف 80 کلومیٹر کا فرق ہے۔
البیرونی کی دریافتوں کی فہرست کافی طویل ہے، لیکن ان میں سے چند ایک کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ انہوں نے نوعیتی وزن متعین کرنے کا طریقہ دریافت کیا، زاویہ کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا، نظری اور عملی طور پر مایع پر دباؤ اور ان کے توازن پر ریسرچ کی۔ انہوں نے محیط ارض نکالنے کا نظریہ بھی وضع کیا اور بتایا کہ زمین اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے۔